طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آڈیو میں آپ لوگوں نے جو سماعت فرمایا اس کی مختصر سی خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے وسیع پیمانے پر تجارت ہونے کے باوجود دولت کمانے میں ان کا کوئی انہماک نہیں تھا۔ عرب کے بڑے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہونے لگا تھا۔ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی وجہ سے ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ سارے کے سارے اہل مدینہ و مساکین و غربا سب ان کے مال میں شریک ہیں۔ یہ وہ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، وہ تنگ دست تھے، اس وقت بھی سخاوت میں اپنی کشادہ قلبی کا ثبوت دیا کرتے تھے۔ جو مال ان کے پاس موجود رہتا سب مساکین میں، غربا میں، یتیموں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب جنگی ساز و سامان کا معاملہ پیش آیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 200 اوقنیاں سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اپنے لیے کچھ چھوڑے ہو اور اپنے خاندان کے لیے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جس رزق خیر اور اجر کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ فرمایا ہے اتنا مال میں نے اپنے اہل خانہ کے لیے چھوڑا ہوں۔ یہی وہ ایمانی جذبہ تھا عزیز طلباء طالبات جس کی وجہ سے حضرت عبد الرحمن کو زندگی ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی تھی۔ اسی بشارت کی بنا پر عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دنیاوی جان و مال سے ذرا دلچسپی نہیں تھی۔ انتقال سے پہلے حضرت عمر فاروق نے جن 6 صحابہ کو خلیفہ اسلام کے لیے منتخب کیا تھا ان میں حضرت عبد الرحمن بھی شامل تھے۔ سب سے پہلے وہ بذات خود خلافت کے منصب سے یہ کہتے ہوئے دستبردار ہو گئے کہ اللہ کی قسم اگر میرے حلق پر چھری رکھ دی جائے تو یہ چیز مجھے خلافت سے زیادہ پسند ہے۔ بالآخر انہی کی ایما پر حضرت عثمان بن عفان کو خلیفہ بنایا گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ جو پیراگراف آپ نے آڈیو میں سماعت فرمایا تھا اس کا مختصر خلاصہ ہے۔